میرے والد اور تایا پولیس کے محکمے میں تھے۔ ایک بار ڈاکوؤں سے مقابلہ ہوا تو دونوں فائرنگ کی زرد میں آئے اور جان بر نہ ہو سکی۔ یوں تائی اور امی ایک ساتھ بیوہ ہو گئیں۔ ایک گھر تھا، دادا حیات تھے، وہ بھی پولیس کے ریٹائر آفیسر تھے۔ پینشن آتی تھی اور مکان بھی ذاتی تھا جو 2 منزلہ اور کافی بڑا تھا۔ دادا جان نے اوپر کا پورشن کرائے پر اٹھا دیا۔ دادا جان ہی اب ہمارے کفیل تھے۔ کرایہ اور پینشن کے علاوہ کچھ زرعی اراضی بھی تھی جس کی آمدنی سے وہ ہم سب کی پرورش کر رہے تھے اور ہم سکون سے جی رہے تھے۔ جب تک دادا زندہ رہے ہم سب اکٹھے ایک چھت تلے محبت، اخلاق و اتفاق سے زندگی بسر کرتے رہے۔ وہ ہماری ضروریات اور اخراجات کو پورا کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ میرے بچے حسن سلوک سے رہیں۔ تبھی میری منگنی بچپن میں تایازاد طفیل سے کرا دی تاکہ ان کے بعد بھی یہ خاندان جڑا رہے۔ ان دنوں میں چھٹی اور طفیل 8ویں میں پڑھتے تھے۔ ایک روز ہم چھت پر بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ سردیوں کے دن تھے، دھوپ بھی سیک رہے تھے کہ کانوں میں ڈھول اور شہنائیوں کی آوازیں آنے لگی۔ اٹھ کر دیکھا ہماری گلی سے بارات گزر رہی تھی۔ دلچسپ نظارہ تھا۔ دلہا نے صحرا منہ پر ڈالا ہوا تھا اور وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ آگے آگے باجے والوں کے ساتھ لڑکے ناچ رہے تھے اور پیچھے بارات تھی۔ طفیل کی ہنسی نکل گئی۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ صحرے سے منہ چھپا ہوا ہے، اوپر سے گھوڑے پر برا جمع ہے۔ اتنے ہجوم و ڈھول کی آواز سے اگر گھوڑا بدک جائے تو اوندھے منہ گریں گے۔ یہ دلہا میاں، بعض لوگوں میں رواج ہوتا ہے، لیکن تمہیں کیا پرابلم ہے؟ جب تم دلہا بنو تو صحرا نہ باندھنا اور مت بیٹھنا گھوڑے پر، گاڑی میں بارات لانا۔ گاڑی میں کیوں بھائی؟ تو کیا پیدل چل کر دلہن کے گھر جاؤ گے؟ مجھے بارات لے کر دلہن کے گھر نہیں جانا پڑے گا۔ احمق، میری ہونے والی دلہن تو آج بھی میرے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتی ہے۔ میں ہی تو وہ ہوں جو اس کی دلہن بنے گی۔ اچانک مجھے یاد آ گیا، تبھی بات بدل دی۔ اچھا تو مت باندھنا صحرا اور مت لانا بارات۔ بارات بھی لاؤں گا اور صحرا بھی باندھوں گا، لیکن گھوڑے پر ہرگز نہ بیٹھوں گا۔ صحرا البتہ ایک شرط پر باندھوں گا، اگر تم اپنے ہاتھوں سے مجھے صحرا باندھو گی نا؟ کھاؤ قسم۔ وہ پیچھے پڑ گیا تو میں نے جان چھڑانے کو قسم کھائی کہ اچھا بابا باندھوں گی، وہ وقت آنے دو۔ یاد رکھنا یہ بات، ورنہ میں صحرا نہ باندھوں گا۔ اس نے بات کو دہرا کر وعدے کو پکا کروا لیا۔ وہ تو بچپن تھا، گلی سے جاتی بارات کی طرح یہ خوابوں بھرا بچپن بھی گزر گیا اور ہم جوان ہو گئے۔ دادا جان کی زندگی تک ہمارا کنبا جڑا رہا۔ ان کی وفات کے بعد امی اور تائی میں وہ سلوک نہ رہا اور جائیداد کی تقسیم کے مسئلے پر اختلاف رہنے لگا۔ بالآخر امی جان ناراض ہو کر بچوں کے ہمراہ مائکے چلی آئیں۔ ہمارے طے شدہ رشتے اسی باعث کھٹائی میں پڑ گئے۔ تاہم طفیل کو مجھ سے محبت تھی۔ اپنی والدہ کو مجبور کر کے ہمارے گھر لے آیا تاکہ صلح صفائی کی سبیل نکلے اور ہماری شادی ہو سکے۔ تائی نے امی کو منانے کی پوری کوشش کی اور کہا کہ جیسا چاہو گی میں کروں گی، ہر صورت راضی ہوں، بس تم مان جاؤ، ماہرہ کو میری بہو بنا دو۔ والدہ نے جواب دیا کہ پہلے جائیداد کا بٹوارا میری مرضی سے کرنا ہوگا، بعد میں رشتے کی بات چلانا۔ امی چاہتی تھیں کہ وہ دادا کے مکان کا فرنٹ پورشن لیں اور پچھلا حصہ تائی کو دیں، جبکہ تائی کا کہنا تھا کہ درمیان سے آدھا آدھا کریں تاکہ سڑک پر دونوں کے گیٹ علیحدہ علیحدہ بن جائیں۔ امی کا مطالبہ درست نہ تھا، تبھی تائی خاموشی سے لوٹ گئی۔ تاہم والدہ کے انکار سے ان کو صدمہ ہوا۔ میں نے لاکھ سمجھایا، امی جان آپ کا مطالبہ درست نہیں ہے۔ تائی صلح کی آرزومند ہیں، وہ آدھا گھر دینے پر راضی ہیں، آپ مان جائیں۔ امی نے طفیل کو داماد نہ بنانا تھا، اسی وجہ سے اڑی رہیں۔ وہ لوگ مایوس ہو گئے۔ رشتہ ٹوٹنے کا طفیل کو اس قدر صدمہ ہوا کہ اس نے مزید تعلیم حاصل کرنے سے انکار کر دیا۔ کہتا تھا میں ماہرہ کے لیے کچھ بننا چاہتا تھا، ماہرہ نہ مل سکی تو اور محنت کر کے کیا کروں گا۔ حالانکہ وہ بہت لائق طالب علم تھا، اس کے ارادے بلند اور مستقبل روشن تھا۔ امی کے انکار سے میرے دل پر ایسا اثر ہوا کہ میں نے تہیہ کر لیا اب کبھی شادی نہ کروں گی۔ ایف ایس سی کر رہی تھی، سارا دھیان پڑھائی پر لگا دیا، دن رات محنت کرتی تاکہ ڈاکٹر بن سکوں۔ اللہ نے شکستہ دل کی سن لی، محنت رنگ لائی اور مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔ تائی اور والدہ کا آپس میں ملنا جلنا ختم ہو چکا تھا، ایک دوسرے کے گھروں میں آتی جاتی نہ تھی، لیکن
تایا کی بیٹی سوا سے میری بچپن سے گہری دوستی تھی، اور اب تک وہی محبت دل میں جا گزی تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی، کیونکہ ہم بچوں کا آپس میں کوئی جھگڑا اور اختلاف نہیں تھا۔ جب موقع ملتا میں سبا سے ملتی اور خوب باتیں کرتی۔ ہم کبھی پھپھو کے گھر اور کبھی خاندان میں ہونے والی تقریبات میں مل جاتے تھے، لیکن طفیل سے شاذ و نادر ہی سامنا ہو پاتا، بات کرنے کا موقع نہ ملتا۔ طفیل نے مایوس ہو کر خود کو تنہا کر لیا۔ میرا بھی تایا ابو کے گھر جانا منع ہو گیا تھا، ہم دونوں یتیم تھے۔ امی کی ہٹ دھرمی نے ہمارے مرجھائے ہوئے دلوں کو اجاڑ ڈالا تھا۔ ایک دن صبح ہمارے گھر آئی، کہنے لگی ماہرہ طفیل دبئی جا رہا ہے، اسے وہاں ملازمت ملی ہے، اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، امی سے چوری چھپے آئی ہوں، پلیز ماہرہ میری بات مان لو۔ طفیل نے کہا ہے ایک بار اس سے مل لو۔ میرا بھی جی چاہتا تھا کہ اس سے ملوں، لہٰذا میں پھپھو کے گھر چلی گئی اور وہ بھی مقررہ وقت پر وہاں آ گیا۔ یہ میری طفیل سے آخری ملاقات تھی۔ اس نے وعدہ لیا کہ میں اس کا انتظار کروں گی اور کسی اور سے ہرگز شادی نہ کروں گی۔ وہ دبئی سے واپس آ کر مجھے اپنا لے گا۔ وہ چلا گیا۔ مجھے میڈیکل میں داخلہ مل گیا تھا۔ اب پڑھائی میں مصروف رہتی تھی۔ ہر خیال کو جھٹک کر بس ذہن اسی بات پر لگا تھا کہ ہر صورت ڈاکٹر بن کر دکھاؤں گی، زندگی کو ناکامیوں نامرادوں کے حوالے ہرگز نہ کروں گی۔ قسمت میں طفیل کا ساتھ نہ بھی ہوا تو خلق خدا کی خدمت کو اپنی زندگی کا مشن بنا لوں گی۔ اسی دوران کئی رشتے آئے، میں نے انکار کر دیا۔ امی جان کو باور کرا دیا کہ آپ میری شادی کا خیال دل سے نکال دیں، مجھے اپنا مقصد پورا کرنے دیں اور ڈسٹرب نہ کریں۔ ادھر میں نے MBBS مکمل کیا، ادھر دبئی سے طفیل لوٹ کر آ گیا۔ اس کی ماں منتظر تھی، اپنی ایک سہیلی کی بیٹی سے رشتہ طے کر دیا۔ طفیل نے لاکھ منع کیا، لیکن تائی نے ضد پکڑ لی کہ شادی اب اسی لڑکی سے کرنی ہوگی، کیونکہ تمہاری چچی جب تک زندہ ہیں وہ ماہرہ کا رشتہ نہ دیں گی۔ ان کی ہٹ درمی سے ہم واقف ہیں۔ ناچار بیٹے کو ماں کے آنسوؤں نے جھکا لیا اور طفیل کی شادی مریم سے طے ہو گئی۔ ان دنوں میں ہاسپٹل میں جاب کر رہی تھی۔ ایک روز سبائی کاٹ دیا کہ طفیل بھائی کی شادی ہے اور انہوں نے ہی تمہارے پاس بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تم نے ان کی سہرا بندھائی کے وقت ضرور آنا ہے، ورنہ وہ سہرا نہ باندھیں گے اور پھر یہ شادی نہ ہوگی۔ یہ سن کر میں عجیب کشمکش میں پڑ گئی۔ ہرگز تائی اماں کے سامنے جانا نہ چاہتی تھی، حالانکہ ان سے کوئی گلہ نہ تھا۔ انکار خود میری ماں نے کیا تھا۔ انہوں نے تو مجھے بہو بنانے کو منتیں کی تھی، لیکن اب اس شادی میں میرا جانا بنتا نہ تھا کہ میرے سابقہ منگیتر کی شادی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے صبا سے کہا، اچھا تم فکر مت کرو، تمہارا بھائی سہرا ضرور باندھے گا، میں پھپھو کے ساتھ آؤں گی۔ طفیل کی شادی والے دن پھپھو کے گھر چلی گئی اور پھر ان کے ساتھ شادی میں پہنچی۔ سمجھا بجھا کر اپنے دل کو آمادہ کیا تھا، کیونکہ چاہتی تھی کہ طفیل کا گھر آباد ہو جائے اور میری محرومیوں کا سایہ اس پر نہ پڑے۔ تایا کا گھر، جو پہلے کبھی میرا گھر بھی ہوا کرتا تھا، خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف ہنستے مسکراتے چہرے دمک رہے تھے۔ تائی کو مبارکباد کہا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گلے سے لگا کر بولی، بیٹی میں تو تمہیں کو یہاں لانا چاہتی تھی، لیکن تمہاری ماں نے یہ نہ ہونے دیا۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل کو لہو لہو کر گئے۔ بڑی مشکل سے آنسوؤں کو ضبط کیا، کیونکہ شادی میں تو چہرے کو مسکراہٹ سے سجانا ہی تھا۔ جب طفیل سے سامنا ہوا، دل پر قیامت گزر گئی۔ وہ دلہا کے روپ میں سامنے تھا۔ اس کی نظریں مجھ کو کھانے لگیں اور میں ادھر ادھر منہ چھپانے لگی۔ صبا صحرا لیے کھڑی تھی۔ طفیل نے مجھ سے صحرا مانگا اور میں نے قسم پوری کرنے کو صحرا اٹھا کر اس کو دیا۔ اس نے سر جھکایا اور صحرا مجھ سے بندھوایا۔ وہ مردانے میں چلا گیا جہاں رسم نکاح کو عزیز و اقارب جمع تھے، لیکن وہ صحرا اندر سے ہی باندھ کر وہاں پہنچا اور پھر نکاح کی تیاریاں ہونے لگیں۔ یوں وہ پل بھر بعد کسی اور کا ہو گیا۔ گھر آئی تو ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ دامن میں جو تھا آج سب تایا ابو کے در پر ڈال کر آ گئی تھی، اور اب تہی دست و دامن خالی تھی۔ رات بھر روتی رہی، صبح اسپتال نہ جا سکی۔ امی نے یہ حالت دیکھی تو پوچھا، کیا ہوا ہے ماہرہ، کیا روتی رہی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ میرے قریب آئیں تو میں اٹھ کر دور چلی گئی۔ آج میں ان کے قریب نہ جانا چاہتی تھی، بلکہ اس واقعے نے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی ماں سے بہت دور کر دیا تھا۔ طفیل
مجھ سے دور ہو گیا اور شادی کے بعد اپنی بیوی کو لے کر دبئی چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا، میں اسپیشلائزیشن کے بعد ایک بڑے اسپتال میں تعینات ہو گئی تھی۔ والدہ نے بہت کوشش کی کہ گھر بسا لوں، لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ دل گھر بسانے کی امنگ سے خالی ہو چکا تھا۔ جب دل آباد نہ رہا، گھر کیوں کر آباد کر سکتی تھی؟ امی جان کو اب اپنے کیے پر پچھتاوا تھا، کیونکہ جان چکی تھی۔ امی سے رنج تھا کہ انہوں نے ہی مکان کی خاطر میرے دل کے نگر کو اجاڑا ہے۔ تائی نے ہمارے حصے کی قیمت سے بڑھ کر رقم دے کر سارا مکان لے لیا۔ امی نے بھی ان سے منہ مانگی قیمت لی تھی، لیکن روپیہ ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا۔ اب وہ خوب جان گئی تھی کہ میں نے شادی نہ کرنے کی کیوں قسم کھائی ہے۔ طفیل دبئی میں بہت اچھا کما رہا تھا اور اس کی بیوی عیش کر رہی تھی، جبکہ میں رات دن اپنی جاب میں مصروف رہتی تھی۔ ماں ٹھنڈی آہیں بھرتی کہ ایسی دولت کس کام کی جب دل کی خوشیاں نہ رہیں۔ اب تو میں ایک ربوٹ تھی، ایک مشین تھی، جیتی جاگتی ارمانوں بھری لڑکی نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ شادی کے بعد 5 سال تک طفیل کی بیوی کی گود ہری نہ ہو سکی۔ کافی علاج کرایا، بالآخر وہ مصنوعی تولیدی عمل سے امید سے ہو گئی، لیکن یہ خوشی نے راست نہ آئی۔ بچی کی پیدائش پر ماں اور بچی دونوں ہی داغے مفارقت دے گئیں اور طفیل یہ غم سہنے کو پردیس میں تنہا رہ گیا۔ وہ بہت دل برداشتہ تھا۔ اس کی بیوی کا آپریشن ہوا تھا جو کامیاب نہ ہو سکا۔ تبھی طفیل ملازمت چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے وطن لوٹ آیا۔ اس واقعے کے چند سال بعد امی کا بھی انتقال ہو گیا اور میں بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ دنیا سے مایوس ہو کر میں نے بیمار مریضوں کی خدمت میں خود کو گم کر دیا۔ رات دن اسپتال میں گزرنے لگے۔ امی کے بغیر خالی گھر تو کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ تبھی اسپتال کے اندر ڈاکٹرز ہاسٹل میں رہا کرتی تھی۔ تھک ہار کر کبھی دن میں اور کبھی رات کو بستر پر آ کر گر جاتی تھی۔ وقت کراتے اور آہیں بھرتے مریضوں کے درمیان گزرتا رہا، یہاں تک کہ زندگی کی شام ہو گئی۔ دل میں طفیل کی یاد آج بھی ایک تازہ گلاب کی طرح مہکتی تھی، لیکن شادی کی خواہش باقی نہ رہی تھی۔ مجھے کچھ خبر نہ تھی اس کی زندگی اب کیسی گزر رہی ہے اور وہ کہاں ہے، کیونکہ ہمارے درمیان ایک طویل عرصے سے رابطہ نہ تھا۔ ایک روز وارڈ میں ایک مریض کے آنے کی خبر ملی جسے ایمرجنسی میں لایا گیا تھا۔ اس کی حالت ٹھیک نہ تھی، تبھی اسے ICU میں منتقل کر دیا گیا۔ میری ڈیوٹی سرجن صاحب نے انتہائی نگہداشت یونٹ میں لگا دی۔ جب نئے مریض کو دیکھا ہوش اڑ گئے۔ یہ طفیل تھا جسے بہت تکلیف تھی، وہ سانس نہ لے سکتا تھا۔ اس حالت میں دیکھ کر لرز گئی، جو بن سکا کیا اور بہت توجہ سے علاج ہوا۔ اسے ہوش آ گیا اور مجھے سامنے دیکھ کر خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات میں ڈوب گیا۔ ہم 15 برس بعد ملے تھے۔ یہ ملاقات اس کے لیے نئی زندگی کی نوید بن گئی۔ چند دنوں میں ہی وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم پھر سے ملنے لگے۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی آپریشن کے بعد جان ہار گئی۔ اب طفیل تنہا رہتا تھا اور اس تنہائی نے اسے دمے کا مریض بنا دیا تھا۔ مجھ سے ملنے کے بعد وہ رفتہ رفتہ حیرت انگیز طور پر صحت یاب ہونے لگا۔ ایک روز اس نے کہا، ماہرہ تم ملی ہو تو میری بیماری آدھی رہ گئی ہے۔ خدا را اب مجھ سے جدا نہ ہونا، ورنہ شاید مایوسی کا اژدہا میری جان ہی لے لے۔ طفیل کو پا کر اس قدر خوش ہوئی کہ اسی خوشی کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ یہی حال ان کا ہے۔ ہم بڑھاپے کی سرحد پر قدم رکھ چکے ہیں، پھر بھی خود کو جوان سال محسوس کرتے ہیں، اور ہم نے شادی کر لی۔